السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم۔ محترم حضرات، سامعین کرام، میرے اسلامی بھائیوں، پردہ نشین ماؤں بہنوں، چند دنوں پہلے ہندوستان کی وزیر برائے اقلیت امور اسمرتی ایرانی سعودی عرب کے دورے پر گئی تھیں۔ سعودی عرب کے دورے پر گئیں، وہاں پہ جانے کے بعد مسجد قباء، مسجد نبوی اور اسی طرح سے جو اور ساری چیزیں ہیں، ان سبھی چیزوں کا جو ہے دورہ کیا، وزٹ کیا انہوں نے، اور سعودی گورنمنٹ نے، سعودی حکومت نے ان کا وزٹ کروایا، دورہ کروایا۔ تو اس کے تعلق سے جب یہ غیر مسلم خاتون ہیں ہمارے ہمارے انڈیا کی، تو بھارت ہو یا کوئی بھی ہو، مسجد نبوی، مسجد قباء اور اس کے ارد گرد جو بھی چیزیں ہیں، ان چیزوں کا وزٹنگ کرنا یا پھر اسی طرح سے آپ کو معائنہ، مشاہدہ کرنا یا کروانا، کیا قرآن و حدیث اور شریعت کی نظر میں کیا ہے کیا نہیں ہے، اسی کے بارے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ تعالی۔ آپ مجھے امید ہے کہ آپ صحیح سے سنیں گے اور سننے کے ساتھ ساتھ آپ اس پر جو ہے نا اپنی نالج میں، اپنی ایجوکیشن، اپنے علم میں تھوڑا سا اضافہ کرنے کی کوشش کریں گے، اور پھر آئندہ انشاءاللہ تعالی آپ ایسی چیزوں اور ایسی فتنے فساد سے بچے رہیں گے۔ میرے اسلامی بھائیوں، پردہ نشین ماؤں بہنیں، غیر مسلموں کے لیے آج کا جو موضوع ہے اور عنوان ہے، کیا ہے غیر مسلموں کے لیے مدینہ منورہ میں داخل ہونے کا شرعی حکم کیا ہے؟ غیر مسلم کیا مدینہ منورہ میں داخل ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ جو ابھی جو میں آپ کے سامنے کچھ باتیں پیش کروں گا، میں اپنے حساب سے بھی کچھ باتیں بولوں گا، اور ایک ہمارے صاحب ہیں ابو احمد کلیم الدین یوسف، جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ سے، ان کے تعلق سے بھی انہوں نے بھی کچھ باتیں جو ہے نا واٹس ایپ کے مادھیم سے جو ہے نا آئی تھی، اور قرآن و حدیث کی روشنی میں انہوں نے بیان کیا تھا، ایک آرٹیکل لکھا تھا، اس کے تعلق سے بھی کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ میرے اسلامی بھائیوں، پردہ نشین ماؤں بہنوں، ملت اسلامیہ کے پاسبانوں، سبھی مسلمان، چاہے وہ کوئی بھی مسلک، کوئی بھی جو ہے نا فرقے اور کوئی بھی جماعت سے تعلق رکھتے ہوں، سبھی سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو صحیح سے سمجھیں، صحیح سے سنیں، اور سننے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ ملت اسلامیہ کے پاسبانوں اور مسلمان بھائیوں، دوستوں، بہنوں، چند دنوں قبل ہندوستان کی وزیر برائے اقلیتی امور اسمرتی ایرانی سعودی عرب کے دورے پر تھیں۔ مدینہ منورہ میں بھی ان کی آمد ہوئی اور انہوں نے مسجد قباء اور مسجد نبوی کے ارد گرد وزٹ کیا، جس کی کچھ تصاویر سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہیں، اور اس پر ہر آدمی اپنے اپنے حساب سے فتویٰ جاری کر رہا ہے، اپنے اپنے حساب سے اپنے دلوں کی باتوں کو پیش کر رہا ہے۔ یوں تو ہر مسئلے کو کتاب و سنت کی روشنی میں سمجھنا چاہیے، لیکن شرعی مسائل کو بالخصوص جذبات کے بجائے شرعی دھیان سے سمجھیں گے اور باتوں پہ غور کریں گے، لیکن شرعی مسائل کو بالخصوص جذبات کے بجائے کتاب و سنت اور اقوال علماء کی روشنی میں ہی سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اپنے نزاع، اپنی لڑائی جھگڑے اور آپسی اختلاف کے حل کے لیے کتاب و سنت کو ہی فیصل اور اٹل ماننا چاہیے۔ وہاں سے یعنی قرآن اور سنت، کتاب و سنت سے جو فیصلہ ملے بسر چشم اسے قبول کرنا چاہیے۔ دوستو، اصل مسئلہ کی وضاحت سے پہلے چند چیزوں کا جان لینا بہت ضروری ہے، تاکہ آپ آگے جب اس ویڈیو کو دیکھیں گے، سنیں گے، تو ویڈیو اور سنتے وقت کسی قسم کی الجھن کا شکار ہونے سے آپ بچ سکیں۔ میرے اسلامی بھائیوں، جب لفظ حجاز بولا جاتا ہے تو اس میں مدینہ منورہ داخل ہوتا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات، مکہ
مدینہ بلکہ حجاز کے پورے علاقے میں غیر مسلموں کو رہائش اختیار کرنے کی اجازت دینا بالاتفاق درست نہیں ہے۔ مکہ، مدینہ بلکہ حجاز کے پورے علاقے میں غیر مسلموں کو رہائش، جی ہاں یاد رکھیے گا، رہائش اختیار کرنے کی اجازت دینا بالاتفاق درست نہیں ہے، الا یہ کہ کوئی خاص مصلحت ہو، لیکن دائمی قیام کی اجازت درست نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم۔ ایمان والو، بے شک مشرک بالکل ہی نجس ہیں، وہ اس سال کے بعد مسجد حرام کے پاس بھی نہ پھٹکنے پائیں۔ اگر تمہیں مفلسی کا خوف ہے، ڈر ہے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں دولت مند کرے گا اپنے فضل و کرم سے، اگر چاہے تو علم و حکمت، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، بے شک مشرک بالکل ہی نجس ہیں، وہ اس سال کے بعد مسجد حرام کے پاس بھی نہ پھٹکنے پائیں۔ اگر تمہیں مفلسی کا ڈر ہے، خوف ہے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں دولت مند کر دے گا اپنے فضل و کرم سے، اگر چاہے۔ اللہ علم و حکمت والا ہے۔ یہ آیت صرف حرم مکی کے لیے خاص ہے، جس کی تفصیل ذیل کی سطور میں آئے گی انشاءاللہ۔ یہ جو آیت ہے یعنی حرم ہے، مسجد حرم ہے، اور جو حرم مکی ہے، کعبۃ اللہ، بیت اللہ ہے، اس کے لیے خاص ہے۔ ابھی جس کی تفصیل حرم مکی اور حرم مدنی کے احکام میں علماء کرام نے تفریق کی ہے۔ حرم مکی اور حرم مدنی کے احکام میں علماء کرام نے تفریق کی ہے۔ کیا ہے؟ ہم اس میں دو مسئلے کی وضاحت ضروری سمجھتے ہیں۔ پہلا مسئلہ، غیر مسلموں کے مدینہ منورہ میں داخل ہونے کا شریعت میں کیا حکم ہے؟ دوسرا مسئلہ، غیر مسلموں کے مسجد نبوی میں داخل ہونے کا کیا حکم ہے؟ پیار سے سنیے، پہلا مسئلہ کیا ہے؟ غیر مسلموں کے مدینہ منورہ میں داخل ہونے کا شریعت میں حکم کیا ہے؟ اور دوسرا مسئلہ، غیر مسلموں کے مسجد نبوی میں داخل ہونے کا کیا حکم ہے؟ مدینہ منورہ اور مسجد نبوی۔ پہلا مسئلہ بغرض مصلحت، پہلا مسئلہ جو مدینہ منورہ میں داخل ہونے کا کیا حکم ہے، تو بغرض مصلحت یعنی مصلحت کی بنا پر، مصلحت کے اعتبار سے غیر مسلموں کے مدینہ منورہ میں داخل ہونے کے جواز پر فقہاء کرام کا اتفاق ہے۔ الموسوعۃ الفقہیۃ الکویتیہ، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، علماء کرام فرماتے ہیں کہ غیر مسلم حجاز کے علاقے میں سفر کر سکتے ہیں، انہیں روکا نہیں جائے گا۔ غیر مسلم حجاز کے علاقے میں، دھیان سے سنیے گا، حجاز جو کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ حجاز کس کو بولا جاتا ہے اور حجاز میں کیا کون کون سے علاقے آتے ہیں۔ مکہ، مدینہ بلکہ حجاز کے پورے علاقے میں، ٹھیک ہے، مدینہ منورہ حجاز بولا جاتا ہے، تو اس میں مدینہ منورہ بھی داخل ہوتا ہے۔ تو آپ بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ غیر مسلم حجاز کے علاقے میں سفر کر سکتے ہیں، انہیں روکا نہیں جائے گا، تاہم انہیں وہاں 3 دن سے زیادہ ٹھہرنے نہیں دیا جائے گا۔ جی ہاں، جیسا کہ امام شافعی رحمہ اللہ اور ان سے اتفاق رکھنے والے کہتے ہیں، البتہ حرم مکی کے حدود میں غیر مسلموں کو کسی بھی صورت میں داخل ہونے کی اجازت دینا جائز نہیں ہے۔ جی ہاں، حرم مکی کے اندر غیر مسلموں کو کسی بھی حالت میں، کسی بھی اعتبار سے جو ہے نا داخل ہونے کی اجازت نہیں دینا ہے، نہیں مل سکتی ہے، شرعی حکم سے اجازت نہیں ہے۔ امام ابو محمد الحسین بن مسعود بغوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، غیر مسلموں کے لیے اسلامی ممالک میں داخل ہونے کے تئیں 3 قسم کے احکام ہیں۔ داخل ہونے کے اعتبار سے 3 قسم کے احکام ہیں۔ ایک کیا ہے؟ حرم مکی، اس کے حدود میں غیر مسلموں کو کسی بھی صورت میں داخل ہونے کی اجازت دینا جائز نہیں، گرچہ وہ غیر مسلم ذمی ہی کیوں نہ ہو۔
کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وان خفتم عیلة فسوف یغنیکم اللہ من فضلہ ان شاء ان اللہ علیم حکیم۔ سورہ توبہ۔ ایمان والو، بے شک مشرک بالکل ہی نجس ہیں، وہ اس سال کے بعد مسجد حرام کے پاس بھی پھٹکنے نہ پائیں۔ اگر تمہیں مفلسی کا ڈر ہے، تمہیں غریبی کا ڈر ہے، خوف ہے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں دولت مند کر دے گا اپنے فضل و کرم سے اگر چاہے۔ اللہ علم و حکمت والا ہے۔ اور دوسرا، اور اس میں کیا، اگر دارالکفر سے کوئی حکومتی قاصد، اگر دارالکفر سے یعنی کہ غیر مسلم کنٹری اور ملک سے کوئی حکومتی قاصد، کوئی حکومتی جو ہے نا بدیش منتری، کوئی حکومتی بدیش منتری یا کسی بھی طرح کوئی منتری حرم مکی کے حاکم سے ملنے آئے، حرم مکی کے حاکم سے ملنے آئے، تو اسے بھی داخل ہونے نہ دیا جائے، بلکہ امام وقت حدود حرم سے باہر، یعنی وہاں کا جو حاکم ہے، سعودی عرب کا حرم مکی کے اندر کا جو حاکم ہے، وہاں کا حاکم خود ہی باہر نکل جائے اور باہر نکل کر اس سے گفتگو کرے، اپنے کسی نائب کو بھیجے۔ یہ ایک مسئلہ ہو گیا۔ ایک مسئلہ کیا ہو گیا؟ اس مدینہ منورہ میں داخل ہونے کا شرعی حکم، ایک اس میں ایک پوائنٹ۔ اس کے بعد دوسرا کیا ہے؟ حجاز کا علاقہ، اس میں مدینہ منورہ بھی داخل ہے۔ حجاز کا علاقہ، اس میں مدینہ منورہ بھی داخل ہے۔ حاکم وقت کی اجازت سے کافر وہاں جا سکتے ہیں، حاکم وقت کی اجازت سے کافر مدینہ منورہ میں جا سکتے ہیں، لیکن سفر کی مدت سے زیادہ وہاں وہ قیام نہیں کر سکتے، کیونکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب انہیں جلا وطن کیا تھا تو اس کے بعد انہیں بغرض تجارت وغیرہ آنے کی اجازت دیتے تھے۔ اسی طرح حرم مکی اور حجاز کے علاوہ دیگر مسلم ممالک میں زمین کی حیثیت سے غیر مسلمین جا کر قیام کر سکتے ہیں۔ شرح السنہ آپ دیکھ سکتے ہیں، حافظ ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ نے والد ولید بن عبد الملک کے دور حکومت میں مسجد نبوی کی تعمیر اور ترمیم کے لیے نصرانی مزدور کو اجرت پر رکھا تھا۔ کس پر؟ مسجد نبوی کی تعمیر اور ترمیم کے لیے نصرانی مزدور کو، عیسائی مزدور کو اجرت پر رکھا تھا۔ فتح الباری۔ ابن قدامہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں غیر مسلمین کو حجاز کے علاقے میں بسنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی، تاہم انہیں داخل ہونے کی اجازت دینا درست ہے، کیونکہ وہ لوگ امیر المؤمنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اور ان کے بعد کے خلفاء کے زمانے میں وہاں جایا کرتے تھے۔ ہاں، بلا اجازت داخل نہیں ہو سکتے۔ حجاز میں ان مشرکین کا داخل ہونا مسلمانوں کی ضرورت اور مصلحت کی خاطر ہے، اور یہ حاکم وقت کی رائے پر موقوف ہے کہ انہیں وہاں داخل ہونے کی اجازت دے یا نہ دے۔ اجازت ملنے کے بعد جب وہ حجاز کے علاقے میں داخل ہو تو 3 دن سے زیادہ نہ رکے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غیر مسلمین تاجروں کو 3 دن کے لیے مدینہ میں داخل ہونے کی اجازت دیتی۔ الکافی فی فقہ الامام احمد، یہ جتنے بھی میں بول رہا ہوں آپ کو، ان سب کا حوالہ آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا، آپ ایک بار دیکھ کے وزٹ کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ ابن قدامہ رحمہ اللہ مزید فرماتے ہیں غیر مسلموں کے لیے بغرض تجارت وغیرہ سرزمین حجاز میں داخل ہونا جائز ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں نصارہ مدینہ منورہ میں بغرض تجارت آیا کرتے تھے۔ المغنی، امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں جس کا خلاصہ یہ ہے کہ غیر مسلموں کو مدینہ منورہ میں داخل ہونے سے منع نہیں کیا جائے گا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران سے آنے والے نصارہ کے وفد کو، نصارہ کے لشکر کو اپنی مسجد میں ٹھہرایا تھا، اور جس آیت میں مسجد حرام میں مشرکوں کے داخل ہونے کی ممانعت ہے اس میں مدینہ منورہ شامل نہیں ہے۔ الاحکام اہل ذمہ مزید فرماتے ہیں جب مذکورہ بالا آیت نازل ہوئی تو یہود خیبر میں اور اس کے ارد گرد رہتے تھے، انہیں مدینہ منورہ میں آنے سے نہیں روکا جاتا تھا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے آخری ایام تک ان سے معاملات کرتے رہے۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو چند سا غلہ کے عوض آپ کی ذرہ ایک یہودی کے پاس گروی تھی۔ نجران سے آنے والے نصارہ اور قبیلہ ثقیف کے مشرکین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مسجد میں ٹھہرایا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں ٹھہرنے کے لیے مدینہ میں داخل ہونا ضروری ہے۔ احکام اہل ذمہ،
شیخ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں آیت بالا سے غیر مسلمین کے مدینہ منورہ میں داخل ہونے کی حرمت ثابت نہیں ہوتی۔ آیت بالا سے غیر مسلمین کے مدینہ منورہ میں داخل ہونے کی حرمت یعنی حرام اور نہ جانا یہ ثابت نہیں ہوتا، کیونکہ نجران کے نصارہ اور قبیلہ ثقیف کا مشرک وفد یعنی مشرک جماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے مدینہ میں داخل ہوا تھا۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ حرم مدنی کا حکم حرم مکی جیسا نہیں ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں حرم مکی میں مشرکین داخل نہیں ہو سکتے، جبکہ مدینہ منورہ میں داخل ہو سکتے ہیں۔ مجموع فتاوی و رسائل العثیمین۔ شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں مدینہ مکہ کی طرح نہیں ہے کہ اس میں کفار داخل نہیں ہو سکتے، گرچہ مدینہ بھی مکہ کی طرح حرم ہے، لیکن کفار مدینہ منورہ میں داخل ہو سکتے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام میں نجران کے نصارہ اور بعض مشرکین مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تھے۔ آڈیو ہے۔ دوسرا مسئلہ اور رہی بات یہ کہ کفار و مشرکین مسجد نبوی میں داخل ہو سکتے ہیں یا نہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ضرورت اور مصلحت کی غرض سے غیر مسلمین مسجد نبوی میں داخل ہو سکتے ہیں، جس کی بعض دلیلیں سطور بالا میں ابھی گزری۔ مزید دلیل ملاحظہ فرمائیں کہ ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالی عنہ کو اسلام لانے سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے کھمبے سے باندھ دیا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4382۔ جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حالت شرک میں تھے تو مغرب کی نماز کے وقت مسجد نبوی میں داخل ہوئے تھے۔ مسند احمد حدیث نمبر 16966۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ الثمر المستطاب۔ شیخ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں آیت بالا میں خصوصیت کے ساتھ مسجد حرام کا ذکر کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ مسجد حرام کے علاوہ دیگر مساجد میں کفار و مشرکین داخل ہو سکتے ہیں، جس کی تائید مذکورہ بالا احادیث سے ہوتی ہے۔ سعودی عرب کے خلاف بر صغیر کے ایران نواز شیعہ و روافض خاص طور پر اور ایسے ہی بعض متعصب دیوبندی بریلوی جماعت اسلامی اور ان کے افکار سے متاثر لوگ عام طور پر سب سے زیادہ بولتے ہیں، افواہیں پھیلاتے اور غلط پروپیگنڈے کرتے ہیں۔ اور میرے اسلامی بھائیوں، جو لوگ بھی دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں، جماعت اسلامی ہیں، میں آپ کو برا بلا نہیں کر رہا ہوں، لیکن آپ کے جو افکار ہیں، نظریے ہیں، وہ پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ سعودی عرب کے خلاف بر صغیر کے ایران نواز شیعہ اور روافض خاص طور پر اور ایسے ہی بعض متعصب، بعض سب نہیں، آپ اگر نہیں ہیں تو آپ جو ہے نا غصہ نہ کریں، بعض متعصب دیوبندی بریلوی جماعت اسلامی اور ان کے افکار سے متاثر لوگ عام طور پر سب سے زیادہ بولتے ہیں، افواہیں پھیلاتے اور غلط پروپیگنڈے کرتے ہیں اور کسی مسئلہ کا شرعی حکم جانے بغیر سعودی عرب پر طرح طرح کے الزامات لگاتے ہیں۔ جو بھی ان جماعت سے ہیں، میں ان کو بولنا چاہوں گا کہ آپ اپنے جماعت کے بڑوں کو دیکھیں، چونکہ جن کو آپ مانتے ہیں، جن کی تقریر وغیرہ آپ کرتے ہیں، جن کی نقش قدم پہ آپ چلتے ہیں، چاہے وہ حالت حاضرہ کا ہو یعنی پریزنٹ ٹائم کا کوئی بڑا ہو کہ انہوں نے کوئی مسئلہ کوئی کچھ بولے یا نہیں بولے، بنا کسی بھی طرح کا غلط دلیل، بنا کسی ثبوت کے جو ہے نا پروپیگنڈے اور اس طرح سے نفرت و عداوت پھیلانا اور کرنا، یہ صحیح بات نہیں ہے۔ اور کسی مسئلہ کا شرعی حکم جانے بغیر سعودی عرب پر طرح طرح کے الزامات لگاتے ہیں۔ شیعہ کو چھوڑ کر باقی تینوں مکاتب فکر کا تعلق فقہ حنفی سے ہے، اور فقہ حنفی کے مطابق تو مدینہ منورہ کے ساتھ ساتھ مکہ مکرمہ میں بھی غیر مسلمین جا سکتے ہیں، جبکہ جمہور علماء نے حرم مکہ حرم میں غیر مسلمین کے دخول کو کسی بھی حالت میں جائز قرار نہیں دیتے۔ سمجھ میں آیا آپ کو؟ یعنی حنفی مسلک کے اور حنفی افکار اور حنفی عقیدے سے جو تعلق رکھتے ہیں، ان کا کیا ہے کہ مدینہ منورہ میں تو داخل ہو سکتے ہیں، حجاز کے علاقے میں اور مسجد نبوی میں تو داخل ہو سکتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ مکی میں، حرم مکی میں بھی غیر مسلم کے دخول کا کوئی بھی جو ہے نا رکاوٹ اور کسی بھی طرح کا کوئی بھی حرام اور ناجائز نہیں ہے، بلکہ جائز قرار دیتے ہیں۔ اگر یہ افراد کسی مسئلہ میں سعودی عرب کے خلاف
بولنے سے قبل اس کا شرعی حکم جان لیتے، اپنے علماء سے دریافت کر لیتے تو زیادہ بہتر ہوتا۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، اور حنفی مسلک اور اس طرح کے افکار کے لوگوں، چاہے وہ اہل حدیث یا اہل حدیث بھی بہت سارے لوگ ایسے جو ہے نا فکروں اور افکار کے ساتھ رہنے کی وجہ سے اس طرح کے دماغ اور اس طرح کے جو ہے نا سوچ رکھتے ہیں، اور پھر وہ بھی جو ہے نا سعودی عرب کو گالیاں دیتے ہیں۔ میرے اسلامی بھائیوں، کچھ بھی بولنے سے پہلے ذرا سوچ لیں، دلیل دیکھ لیں، پروف دیکھ لیں، ثبوت دیکھ لیں، اس کے بعد یہ آپ بولا کریں۔ نہیں تو آپ اللہ کے اس فرمان کے خلاف قرار پاؤ گے کہ اللہ نے فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ انسان جو بھی لفظ تم بولتے ہو اس کا ریکارڈ ہو رہا ہے، اس کی ریکارڈنگ کی جا رہی ہے، وہ ایک ایک چیزیں نوٹ کی جا رہی ہیں۔ اس لیے زیادہ بولنے سے بہتر ہے کسی بھی مسئلہ میں مصلحت اگر ظاہر ہو تو بولنا چاہیے، مصلحت ظاہر نہ ہو، حکمت اگر نہیں دکھ رہا ہو تو نہیں بولنا چاہیے۔ اور اگر بولنے میں مصلحت کے ظاہر ہونا اور نہ ہونا، بولنا اور نہ بولنا دونوں برابر ہو تو پھر خاموش رہنا ہی بہتر ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، اگر یہ افراد، اگر آپ اس کسی مسئلے میں سعودی عرب کے خلاف بولنے سے قبل اس کا شرعی حکم جان لیں گے، اپنے علماء سے دریافت کر لیں گے تو زیادہ بہتر ہوگا، اور زبان و قلم کا وقار بھی مجروح نہیں ہوگی۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ بغرض مصلحت و ضرورت حاکم وقت کی اجازت سے غیر مسلمین مدینہ منورہ میں داخل ہو سکتے ہیں۔ اس بات پر علماء کرام کا اتفاق ہے۔ علماء کرام، اس میں مسلک اور جماعت نہیں ہے، پوری دنیا کے علماء کرام، چاہے وہ بڑے، چاہے وہ کسی بھی مسلک اور افکار کا اور کسی بھی عقیدے اور جماعت سے تعلق رکھتے ہوں۔ باقی واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، اگر آپ کو یہ ویڈیو، یہ انفارمیشن، یہ خبر، یہ چیزیں اگر آپ کو اچھی لگی ہوں تو آپ صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کو بھی علم میں اضافہ کرنے کے لیے آپ اس کو شیئر کریں، دوسروں کو تک بھیجیں، گروپس میں، سوشل میڈیا پلیٹ فارمز میں، جس طرح سے آپ جو ہے نا آپ اس کو بھیج کر اپنے جو ہے نا غلطیوں کا ازالہ کرنے کی کوشش کریں، توبہ کریں، اللہ سے رجوع کریں اور پڑھنے، قرآن و حدیث کو سمجھیں، قرآن و حدیث کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں۔ آج کی دنیا ہر ایک چیز میں ڈیولپ کر چکی ہے، دنیا ترقی کر رہی ہے، ہم ہی پیچھے ہیں، ہم ہی قرآن و حدیث کو نہیں پڑھ رہے ہیں۔ قرآن و حدیث کو ہم سمجھ رہے ہیں، علماء کا ہے، علماء ہی سمجھ سکتے ہیں۔ میرے اسلامی بھائیوں، علماء ہو، میں ہوں یا کوئی اور بھی ہوں، آپ ہم سب کا دماغ جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے، سب لوگ سبھی چیزیں سمجھ سکتے ہیں، سبھی چیزیں پڑھ سکتے ہیں، بس درکار ہے، ضرورت ہے کرنے کی، کوشش کرنے کی، پڑھنے کی، سمجھنے کی۔ تو چلیے پھر ملیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے یا الہ العالمین، کہنے سننے میں اگر کچھ خطائیں ترٹی ہوئی ہوں یا اللہ تو ہمیں ہماری خطاؤں کو، ترٹیوں کو معاف فرما۔ یا الہ العالمین ہمارے بولنے کو قبول فرما۔ یا الہ العالمین میری اس بات سے، اس پیغام سے اگر کسی کو کوئی تکلیف پہنچی ہو، یا اللہ تو ہمیں معاف فرما۔ اور اگر آپ سے بھی میں معافی مانگتا ہوں کہ اگر آپ کو کسی بھی طرح کوئی بھی تکلیف ہوئی ہو تو آپ مجھے معاف فرمائیں گے۔ میرا مقصد اور میرا بولنے کا جو ہے نا پرپز ایسا نہیں ہے کسی کو نفرت دینا، عداوت دینا۔ ہم مسلمان ہیں، مسلمان سب سے پہلے ہیں، اس لیے مسلمان ہونے کے ناطے آپ سب ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ہم آپ کے بھائی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہماری بولنے کو، کہنے کو قبول فرمائیں، اور ہم قرآن و حدیث کے اوپر، سنت کے اوپر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ایک چیز کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔